صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے آپ کے پیغام کو دبانے کے لیے مختلف طرح کی تدابیر اختیار کی. دار الارقم، ارقم کا گھر. جب سے آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تھی شدید مخالفتوں کا سامنا تھا اور مسلمان کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو پاتے تھے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اجتماعیت میں برکت ہے. الگ الگ چاہے ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہوتی، لیکن اگر وہ اکٹھے نہ ہوتے تو وہ طاقت نہ بنتے. اس لیے ان کا کہیں نہ کہیں اکٹھے ہونا ضروری تھا. اکٹھے ہونے کے لیے بہترین جگہ تو اللہ کا گھر تھی، خانہ کعبہ، لیکن وہ تو اس وقت مشرکین کے قبضے میں تھا، وہاں جانا تو ممکن نہ تھا. اس لیے ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا گیا اور وہ تھا دار الارقم. پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر، یہ قبیلہ بنو مخزوم وہی ہیں جو ابو جہل کا قبیلہ ہے، جن کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی ہے. اب عین مخالفین کے بیچ میں بنو مخزوم کی آبادی میں ایک لڑکا جو اپنی عمر کے 16ویں سال میں ہے، ارقم، وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کو مرکز بنایا جاتا ہے، اکٹھے ہونے کی جگہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ اور عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا. اس جگہ کو کیوں مرکز بنایا گیا؟ کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا. چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیات تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے. یہ تھا نصاب، سلیبس اس پہلے اسکول کا جو مکہ میں قائم ہوا. اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا. باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے. باہر بھی جاتے، وہاں بھی عبادت کرتے، لیکن الگ الگ، اور وہاں اکٹھے ہوتے. اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق. کس سے؟ دین کی دعوت سے. یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی. اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں، پیغام پہنچا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ عین دشمنوں کے بیچ میں آپ کو مرکز دے دیتا ہے. تو دار ارقم کو کیوں چنا گیا؟ اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت ارقم کے اسلام لانے کو ابھی زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے. کسی کے دل میں خیال بھی نہ گزر سکتا تھا کہ ان کے گھر میں مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. پھر یہ بات تھی کہ حضرت ارقم عمر کے صرف 16ویں سال میں تھے، 15 سال کے نوجوان تھے، اور وہ ایمان لائے اور بڑے جذبے سے لائے، اور ایسا ایمان کہ انہوں نے اپنا گھر والوں کو راضی کر کے اپنا گھر آفر کر دیا اس کام کے لیے. تو اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا.